رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا، آپ کے غلاموں کو مارا، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، حضرت بلال کی کھال ادھیڑی گئی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو صبح شام مارا، حضرت ابو بکر صدیق کو زخمی کیا گیا مار مار کے۔ اسی مکے میں جس دن اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چلیں اس شہر کو چھوڑ دیں، یہاں کے لوگ ظالم ہو گئے، تو اللہ کے رسول اس بیت اللہ میں گئے جس کا ہم لوگ حج کرتے ہیں۔ جب حکم ہوا نا ہجرت کا کہ چلو، تو اللہ کے نبی کو اپنے شہر سے بڑی محبت تھی، اللہ کے گھر سے بڑی محبت تھی۔ بیت اللہ میں گئے تو بیت اللہ کی چابی جس بندے کے پاس ہے نا، ان کا نام عثمان بن طلحہ ہے، اور فرمایا ابن طلحہ چابی دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے آگے سے کہا نہیں، اگر کوئی یہاں کے جو اس وقت حکمران ہیں ان کا بچہ بھی آ جائے گا میں ان کو چابی دے دوں گا، نعوذ باللہ آپ کو نہیں دوں گا۔ تو رسول اللہ نے بڑی ہمت کے ساتھ اس دن عثمان بن طلحہ کے کندھے پر ہاتھ دے کے فرمایا تھا، عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی تم سے ہم لے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس واقعے کے 10 سال کے بعد جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں تشریف لائے، مکہ کو فتح کر لیا گیا، 10,000 سے زیادہ کا لشکر ساتھ میں ہے، کسی کا قتل نہیں کیا گیا اس دن، کسی کو مارا نہیں گیا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کے گھروں میں کنڈیاں لگا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم فاتح کی طرح آج فتح کا دن نہیں، آج شکر کا دن ہے، آج فتح کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ ورنہ اگر جب کسی کی سرکار بنتی ہے پہلے دوسری جو سرکار اتری ہوتی ہے ان کے اوپر پرچہ ڈلوایا جاتا ہے، یہ رواج ہے دنیا کا، آج سے نہیں شروع کا۔ رسول اللہ بیت اللہ میں پہنچے، فرمایا چابی والے کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں کانپ گیا، میرے دل نے کہا کہ آج وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں گردن اترنی ہے، چابی تو گئی ہاتھ سے۔ آج ہم سے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے، چابی مانگی، چابی دی۔ دیکھو کملی والے کا کمال، پاور میں آنے کے بعد آج عثمان بن طلحہ کو تانا نہیں دیا۔ اپنے کو تھوڑی جی پاور آ جائے نا کہی تھا ہاں ہون دس کداں بہت آکڑ دا ہوندا سی تمہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چابی لی، تانا نہیں دیا، نماز پڑھی بیت اللہ میں، اور جب دوبارہ تالا لگایا عثمان بن طلحہ کو قریب بلایا، فرمایا یہ چابی لے لے، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ فرماتے ہیں چابی میری طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری طرف۔ اس بیت اللہ میں ایک اور کمال کی بات ہوئی اسی دن۔ یہ جو ختم نبوت کا عنوان لکھا ہے وہ بھی آپ کو بیچ میں بات کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے ہی دیش میں جنگ آزادی کے دوران مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جب بیت اللہ کو فتح کیا تو اذان دینے کی جب باری آنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابی بڑے بڑے کھڑے ہیں۔ تو سونے کملی والے نے کی فرمایا، فرمایا میرے بلال نو لب کے لے آؤ۔ کس کو لاؤ جی؟ بلال کو لاؤ۔ بلال کون ہے؟ بلال غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال غریب ہے، بلال کالا ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ وہ سارے پریشان ہو گئے۔ بلال خود کہتے ہیں کہ میں حیران، وہ غریب بندہ تو سب سے پیچھے ہوتا ہے کہ آج فتح مکہ پہ میری کیا ضرورت پڑ گئی۔ فرمایا بلال کو بلاؤ۔ جب بلال آ گئے کانپتے ہوئے آ کے پوچھا جی یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ ایسے ہی مسلمان ہو گئے ہم۔
रसूलुल्लाह ने कहा था जिस दिन इस्लाम की बुनियाद रखी कि एक अल्लाह की इबादत के साथ मैं दुनिया में इंसानों में बराबरी लेके आया हूँ, मैं छुआछूत का खात्मा लेके आया हूँ, मैं गरीब और अमीर का फर्क खत्म करने आया हूँ, मैंने काले और गोरे को बराबर कर दिया है। आज बताओ, अगर कोई शाही इमाम हो, कोई पीरे मुकाम हो और कोई बैतुल्लाह का इमाम बन जाए, कोई किसी तख्त का बादशाह बन जाए, अगर वो फजर की नमाज में लेट आए, जमात खड़ी हो जाए, तो कहां जगह मिलेगी जी? पीछे। कहां मिलेगी जगह? पीछे मिलेगी। और अगर 10 मिनट और लेट आ जाए तो फिर और कहां जाएगा? उससे पीछे जाएगा। और अगर 15 मिनट लेट आ जाए तो कहां जाएगा? वो नमाजियों की जूतियों में जाएगा। इस्लाम ने कहा कि किसी को किसी के ऊपर कोई फौकियत नहीं दी, अल्लाह ने सारे इंसानों को बराबरी के अंदर पैदा किया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। दुनिया तड़प रही थी रसूलुल्लाह से पहले, दुनिया सिसक रही थी रसूलुल्लाह से पहले। क्यों? जो बादशाह आया, जो हुक्मरान आया, उसने एक ही बात कही, उसने कहा मैं रोटी कपड़ा और मकान दूंगा। मेरे काली कमली वाले आए, फरमाया रोटी कपड़ा मकान बात की बातें हैं, पहले इंसान को आत्म सम्मान देना है, इनको इज्जतें देनी है। अगर हमने इज्जतें दे दी तो फिर रोटी कपड़ा मकान उसके साथ ही दे दिया गया। क्या कहा कुरान ने? कल्ला बल्ला ला तुकरिमून अल यतीम। वो पूछा यतीम नू रोटी खवा दीए, और यतीम नू कपड़े पवा दीए, और यतीम नू छाती ना ला लीए, और यतीम नू करिए की। और फरमाया जब यतीम तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, अरे दरवाजे पर तो कटोरा रखा है जिसमें रोज कुत्ते के लिए 250 ग्राम दूध हम डालते हैं, खाने पीने की बातें नहीं है। सोने रसूल ने फरमाया जब गरीब आए, मिस्कीन आए, तो उसको इज्जत देनी है। मुसलमानों क्या देना है जी? इज्जत देनी है। और जब आप इज्जत देंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको ड्राइंग रूम में बिठाएंगे। जब आप इज्जत देंगे तो उसके सामने गिलास पानी का ट्रे में रख के लेके आएंगे। जब आप इज्जत देंगे उसको घर का खाना खिलाएंगे। जब आप इज्जत देंगे चुपचाप उसकी जेब में उसकी मतलूबा रकम डालेंगे। अरे इस्लाम दुनिया में इज्जतें बांटने आया। इन्हीं इज्जतों की लुत्फ है कि आज कायनात का सबसे बड़ा दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। तो फिर क्या किया रसूलुल्लाह ने? बिलाल नु किया बैतुल्लाह दी छाते चढ़ जा, सुभान अल्लाह। अबू बकर नीचे। कौन अबू बकर? जो सबसे बड़ा मुसलमान है, जो मुसलमानों का पहला बादशाह है, जो मुसलमानों का पहला खलीफा है, जिसको रसूलुल्लाह की जिंदगी में आपके मुसल्ले पे खड़े होने का शर्फ हासिल हुआ। उमर फारूक नीचे। कौन उमर फारूक? जो 65 लाख मुरब्बा मील का अकेला अमीर, 65 लाख मुरब्बा मील का अकेला हुक्मरान, वो बैतुल्लाह में नीचे खड़ा है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु। तो कौन उस्मान गनी? जो रसूलुल्लाह के दोहरे दामाद हैं। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नीचे। कौन मौला अली? वो अली जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा ज़ौजियत में दी है, जिसके बेटे हसन हुसैन ने करबला में शहादत हासिल की है, और जो फातिह खैबर है, जिसको अल्लाह ने अपना शेर कहा, वो भी बैतुल्लाह के सेन में। तो छत पे कौन जी? हज़रत बिलाल, सैयदना बिलाल। अब बिलाल खड़े। फरमाया जब मैं बैतुल्लाह की मुंडेर पकड़ के चढ़ने लगा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद आया कि इस घर की चौखट पे इस्लाम आने से पहले जब मैं आता था, मेरा भी दिल करता था कि मैं बैतुल्लाह को हाथ लगाऊं, मैं भी चाहता था कि तवाफ करूं। फरमाया जब मैं इस घर की चौखट पे आता था ना, अबू जहल ये कह के मारता था, ओए तेरा रंग काला है, तू बाहर निकल। उमैया और उतबा और वलीद ये कह के मुझे मारते थे कि तेरी जात नीवी है, तू बैतुल्लाह के अंदर नहीं आ सकता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। फरमाया मुझे वो दौर याद आ गया तो मेरी आंखों में आंसू आए। तो मेरे दिल ने कहा, सैयदना बिलाल फरमाते मेरे दिल ने कहा कि बिलाल ऐसी कौन सा तूने काम कर दिया कि आज सारे नीचे खड़े तू ऊपर। जिन लोगों ने हज किया होगा उन्होंने अल्लाह का घर देखा है ना जी?
جنہوں نے نہیں حج کیا فوٹو میں دیکھا ہوگا، میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، جو بیت اللہ جس پہ کالے رنگ کا کپڑا چڑھایا ہے، ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی، اس کے چاروں طرف نماز ہوتی ہے۔ وہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی نماز آج تک ہوئی نہیں۔ اس کے چاروں طرف جو برآمدے بنے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ حرام کا مطلب کسی کو دھکا دینا منع، کسی کو اوئے کہنا منع، کسی کے چوٹی کاٹنا منع، کسی کو آگے سے، مطلب وہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں جو عام دنوں میں جائز ہیں، وہ بھی بیت اللہ میں حرام ہے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ چاہے اگر کوئی بندہ، آپ بھی اگر جائیں گے، آپ جوتے اتارنا اگر بھول جائیں، آج کی بتاتا ہوں، اگر آپ جوتے اتارنا بھول جائیں حرم میں اور باہر سے جوتے پہن کے اندر تک آ جائیں تو آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ملے گا، کہ اللہ کا گھر ہے، آپ کسی کو ٹوک نہیں سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے کا حکم دے دیا۔ اب ختم نبوت کی بات بتاتا چلوں پہلے تو میں، کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ فرماتے جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا تو میرے دل نے کہا بلال ہن کعبہ کدھر؟ کعبہ کدھر گیا؟ کعبے کے تو چاروں طرف نماز ہوتی ہے، مجھے رسول اللہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور فرمایا بلال اذان دو۔ بلال تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہے، اب کعبہ کدھر؟ بلال بھی عاشق رسول ہے، دیر نہیں لگائی، فرمایا ایک انگلی کان میں دی اور اپنا چہرہ اور اپنی دوسری انگلی بیت اللہ کے صحن میں اس طرف کر لی جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے۔ اور بلال کہتے ہیں میرے دل نے کہا بلال کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ گل پلے پہ گئی نہیں، اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں تو بیت اللہ ہے، اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے تب مسلمان ہے، اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے